کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ساحل ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جاہل ہیں، ایک عورت یہ کہہ رہی ہے جی آپ معافی مانگیں۔ اب ان میں سچ کیا ہے؟ عورت صحیح ہے یا ساحل ندیم صحیح ہے؟ آج میں کلیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پہلی بات یہ ہے یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ میں نہ تو یہاں پہ ساحل ندیم کو ڈیفینڈ کری ہوں نہ ہی اس لڑکی کو۔ میرا مقصد صرف صحیح اور جو بالکل درست بات ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ ساحل ندیم صاحب جو بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کی جو کلپ اس کا جو چل رہا ہے وہ کاٹ کر چلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، جس کسی نے بھی جو ہے وہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، پہلے جا کر وہ پوری ویڈیو دیکھے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جا کے وہ اس پر بات کرے۔ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان اور بہت سارے ایسے لوگ اور بہت ساری ایسی فیمیل جو بہت کہہ لیں کہ لبرل ہیں، یا پھر وہ آنٹیاں جو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ کس وقت پورے سال میں ایک دفعہ نکلتی ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کری ہیں اور اس کو ہیرو بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہیرو بنانے سے پہلے آپ پورا کلپ دیکھ لیجئے، اور جو لوگ ساحل ندیم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ ان کا پورا پاسٹ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے یوتھ کو اویئرنیس دے رہے ہیں، کس طرح سے وہ یوتھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کس طرح سے وہ ان کو صراط مستقیم دکھا رہے ہیں۔ وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں، یہاں پہ صرف یوتھ، جو آپ کو پتہ ہے نا کہ یوتھ ہی سب سے زیادہ برائی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے یہ سوال کر دیا اور اس نے ساحل ندیم کو یہ کہہ دیا، بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک پری پلانڈ جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح کا سوال کرنا ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا ایشو ہو، کیونکہ ساحل ندیم لوگوں کی آنکھ میں بہت کھٹکتے ہیں۔ پہلی بات یہ اس لیے کھٹکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کھری اور سچی بات کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی، ان کی ایک سب سے بڑی برائی آپ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو نہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ وہ نہ تو نواز شریف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اب نواز شریف کے سپورٹرز تو پاکستان میں اتنے زیادہ اب ہیں نہیں، تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے اکارڈنگ بات کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ پرسنل گرج ان کا کسی سے بھی نہیں ہے، نہ تو میں یہاں پہ کسی کو سپورٹ کرنے آئی ہوں۔ کوئی بھی میری اس بات کو لے کر اس ویڈیو کو پلیز جو ہے وہ نیچے بیڈ کمنٹس نہ کریں۔ میرا مطلب یہاں پہ صرف ساحل ندیم کی شخصیت کو نمایاں کرنا ہے اور ان کی بات کو جو انہوں نے کی ہے اس کو کلیئر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ طاغوت کا مطلب مجھے بتا دیجئے، تو اس لڑکی کو جو کہتی ہے جی میں یہاں پہ طاغوت کا مطلب سمجھنے نہیں آئی آپ سے، انہوں نے کہا کہ طاغوت کا مطلب آپ نے پہلے کبھی سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج ہی سن لیا 300-400 دفعہ آپ سے۔ ابھی میں کلپ چلاتی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ بات ماننا پڑے گا، 100 بندوں کا سیمپل ہے پاکستان میں سے، ٹھیک ہے، 100 عورتوں کا سیمپل نہیں، بیسک نالج ٹیسٹ کریں۔ 100 میں سے 25 مرد اجڑ اور جاہل نکلیں گے جی، 50 مرد 50-50 نکلیں گے، اور 25 مرد بالکل ایلوکوینٹ نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سیمپل ہے پاکستان ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھیں۔ اور 100 عورتوں کا لیں، 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سنیں نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں نا، ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہے جو جمعے کے خطبے میں آدھی حدیث سن کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل کوری ہوتی ہے۔ ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے ساتھ رجوع کرنا ہے، مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر 50-50 ہزار کے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آ کے کوکنگ چینل پہ ڈانس، میک اپ، ہر چیز کے اوپر ان کی اویئرنیس ہے، اسلام کے اوپر ٹکے کا علم نہیں، تو مسجد نے خاک موبلائز کرنا ہے ان کو۔ تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی۔ ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں۔ آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں؟ نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 از دس، جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا، ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی، تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا۔ آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا۔ آج نا، آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے۔
اسلام میں سن بیٹا بات یہ یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجیے پہلے جی. ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا، سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. No, that's a- میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کرنے دیں. نہیں، میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ سننے آئی ہوں، اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. کم ازبا آپ بیٹا بات جملہ پورا سن لیں. سنائے سنائے جی، اب کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل لکھا ہوا ہے، مجھے ریفرنس دے، مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی سے. ٹھیک ہے، سن لیں. ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی اور ایک دیکھنے والا. اللہ بتا رہے ہیں، اور اندھا گھڑے میں گرے گا ہی گرے گا. اسلام میں جتنی عالم کی عزت ہے نا، اتنی حد تک ہے جہل کی، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. وہ بات کو کہیں اور لے کے تو آپ نے کلپ دیکھ لیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ لڑکی بار بار ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے اسلام کا لیکچر لینے نہیں ہے، اسلام کا لیکچر لینے نہیں آئی. مجھے یہ بتائیے کہ جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل وہی ہوتا ہے جو حق کا انکار کرتا ہے. قرآن پاک میں کیا کہا جاتا ہے؟ جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی کو نا، جو حق کا انکار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی احکامات کا انکار کرتا ہے. اور وہ صاف انکار کر رہی ہے. وہ اس کو طاغوت کا مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو آیت سنانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے جی مجھے اسلام کا لیکچر نہیں لینا، مجھے اسلام کا لیکچر نہیں لینا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جاہلیت اور کیا ہوتی ہے؟ یہی جاہلیت ہوتی ہے نا، کہ آپ کو ایک حق کی بات بتا رہے ہیں، وہ سچ کی، آپ ان کی بات تو ایٹ لیسٹ سن لیں. آپ اپنی ایک ہی بات پہ رٹ لگایا ہوا کہ آپ نے جاہل کہہ دیا، آپ نے جاہل کہہ دیا، آپ نے جاہل کہہ دیا. انہوں نے جاہل کس سینس میں کہا پہلے وہ تو سن لیجئے. انہوں نے مردوں کو بھی تو جاہل کہا، تب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مردوں کو کیوں جاہل کہا. بھی ہمارے معاشرے میں تو مرد بہت پڑھے لکھے ہیں، اور حالانکہ ایسے ہے، ہمارے معاشرے میں مرد جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سوسائٹی میں مردوں کی جو شرح خواندگی ہے وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان کو مسئلہ ہوا تو خواتین کی جاہلیت سے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طور پہ جب کوئی مرد کہہ رہا ہو تو پھر تو بالکل وہ اس کو ڈینائی کرتی ہیں. اب ان کے سامنے ایک مرد بیٹھا تھا اور وہ ان کو حق کی بات بتا رہا تھا، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور یہ جو میڈیا ہے نا، یہ بار بار ساحل ادیم کو بلا کر اس طرح سے کویسچنز کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کا جواب دیں اور اس کو وہ پریپاگنڈا بنائیں، کیونکہ وہ ساحل ادیم ان کو بہت کھٹکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں وہ واحد ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اٹھی ہے کہ وہ حق کی بات کرتی ہے، سچ کی بات کرتی ہے، کسی سے ڈرتی نہیں ہے. وہ تو نہ تو عمران خان سے ڈرتی ہے، نہ نواز شریف سے ڈرتی ہے، اور نہ ہی وہ زرداری سے ڈرتی ہے. وہ ایسی شخصیت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں، آپ ان کا پاسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پڑی ہوئی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں. لڑکیوں کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے لڑکیوں کی برداشت کے بارے میں کیا کہا ہے یہ بھی سن لیجیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی لڑکیاں جو ہیں وہ مردوں کی مناسبت سے زیادہ جو ہے نا وہ برداشت کرتی ہیں، ان کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے. معاشرے کے مرد اتنا زیادہ برداشت نہیں کرتے جتنا ایک عورت برداشت کرتی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ عورت کو ایک حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وراثت کا حق دلانے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. عورت کو اپنے حقوق کے آواز اٹھانے کی وہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ایسے شادی نہ کرے کہ اس کے پیرنٹس کہیں کہ وہ شادی کر لے تو وہ شادی کر لے، اگر وہ اس سے راضی نہیں ہے تو وہ انکار کر دے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کا رسول یہ فرماتے ہیں کہ کوئی لڑکی اگر رضامند نہیں ہے تو وہ وہاں نکاح یا شادی نہ کرے. خود نہیں چاہتی، پیرنٹس کے دباؤ میں آ کر وہ شادی نہ کرے. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. ایک لفظ کے پیچھے وہ عورت لگ گئی ہیں. اور میں بتا دوں ان لوگوں کو جو اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، قیامت والے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم وہ ہے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جس کے پاس بایو فزکس کیمسٹری میں جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یا جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم وہی ہے جو قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کے انڈر اپنی زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. تو حقیقتاً جاہل وہی ہے جس کو قرآن پاک کا شعور نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا شعور نہیں ہے. اور اس لڑکی کو واقعی نہیں ہے، اور بہت ساری عورتوں کو نہیں ہے. میں 95% عورتوں کی بات یہاں پہ نہیں کروں گی کہ 95%، لیکن بہت ساری عورتوں کو
دین کا علم مردوں کو بھی نہیں ہے، بہت سارے مردوں کو بھی نہیں ہے، جو کہ ہماری بیسک نالج ہے جو کہ ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی یہ بیسک نالج لینی چاہیے، اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو ہیرو بنانا چاہیے۔ کل سے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں اس لڑکی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک مائک ہے، اس کو تقریر کرنی آتی ہے، بس دیٹس اٹ۔ طاغوت کے لفظ تک سے یہ واقف نہیں ہے، قرآن پاک کو اس نے نہیں پڑھا ہوگا ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ کو جو ہیرو لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اللہ کے نزدیک بھی یہی ہیرو ہوگی، تو انشاءاللہ پھر قیامت والے دن بھی آپ اسی کے ساتھ